بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جنرل فیض کے نیٹ ورک پر ہاتھ ڈالا گیا اور معاملہ بہت توسیع پکڑ گیا، تو اس کے بعد سے پی ٹی آئی میں ایک زلزلے کی سی کیفیت طاری ہے، ذہنی زلزلہ کہہ لیں اسے، اور بعض لیڈروں پر تو سکتہ طاری ہے، کئی غائب ہو گئے ہیں، کئی استعفے دے رہے ہیں، اور آئی ایس پی آر نے اعلان کیا ہے کہ فیض نیٹ ورک کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، یعنی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اور صدمے کی وجہ سے عمران خان بھی کل آپ نے دیکھا کہ ہائپر ہو گیا، بلڈ پریشر اس کا پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا پہنچا، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کا ایک جج بھی اپنے حواس کھو بیٹھا، اور بڑی عدالت میں اس نے یہ دھمکی دی کہ اگر ہمارے محبوب کو 2 دن تک برآمد نہ کیا گیا تو میں اپنا دماغ کھو بیٹھوں گا، یعنی پاگل ہو جاؤں گا۔ اور یہ دنیا کی تاریخ میں ایک نئی مثال قائم ہوئی ہے کہ کسی جج نے اپنے پاگل ہو جانے کی دھمکی دی ہو، اور یہ قصہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم اطلاع یہ ہے کہ ثاقب نثار، مفرور ثاقب نثار کو وقت آنے پر انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا جائے گا۔ ثاقب نثار کو بھنک مل گئی تھی کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چلا، اسے ایک دن پہلے پتہ چلا اور وہ فرار ہو گیا۔ پہلے وہ دبئی پہنچا، پھر وہ لندن پہنچا، اب کچھ دن وہ لندن میں قیام کرے گا، اور وہاں سے کچھ دوسرے ملکوں کو جائے گا۔ پتہ نہیں اس کو کیسے واپس لایا جائے گا، وہ اس کی مفروری کب تک رہے گی۔ وقت آنے پر جو بات میں نے کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مرحلہ وار گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور گرفتاریوں کی ایک خاصی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ حسن ایوب صاحب کی اطلاع ہے کہ کل 78 افراد کو گرفتار کیا جانا ہے، اور یہ 78 کے 78 معمولی کارکن نہیں ہیں، بلکہ یہ اہم لوگ ہیں۔ ان میں فوج کے حاضر سروس ریٹائرڈ افسر بھی ہیں، عدلیہ کے جج بھی ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر بھی ہیں، کچھ بیوروکریٹ بھی ہیں۔ لیکن ہم معاملے کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ نے فلمیں دیکھی ہوں گی، انگلش کی فلمیں بھی، ہالی ووڈ کی بھی، انڈیا کی بھی، پاکستان کی بھی، جن میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ انڈر ورلڈ کے ڈان جیل میں کس ٹھاٹ سے رہتے ہیں۔ ان کے پاس دنیا کی ہر سہولت میسر ہوتی ہے، ہر نشہ ان کے پاس ہوتا ہے، کچھ مٹھی چاپی کے لیے قیدی بھی دستیاب ہوتے ہیں، ہر قسم کا کھانا، تمام ضروریات ان ڈان حضرات کی جیل میں پوری کی جاتی ہیں، اور وہ ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے جو ان کو جیل میں سہولتیں فراہم کرتا ہے، اوپر کے افسروں تک معاملہ گیا ہوتا ہے۔ اور یہی معاملہ ہمیں یاد آیا جب ہم نے عمران خان کے ٹھاٹ دیکھے۔ عمران خان بھی تو انڈر ورلڈ کا ایک ڈان تھا، جس نے پاکستان کے خلاف جرائم کا ایک جال بن رکھا تھا، اور جیل میں اسے جو عیاشی حاصل تھی اس پر طویل عرصے سے تنقید ہو رہی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ موجودہ جو ریاستی اقدامات ہیں یہ سست رو ہیں، ایک اسٹریٹجی کے تحت چلتے ہیں، اور بہت ہی تأمل کے بعد، سوچ بچار کے بعد ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب یہ ٹھاٹ باٹھ اس طرح ختم ہو گئے ہیں کہ وہ پورا عملہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سمیت محمد اکرم جو تھا، 3-4 افراد تو گرفتار چکے ہیں افسر، اور اس کے علاوہ ان افسروں کے ساتھ جو ماتحت عملہ تھا، اردلی تھے، قاصد ٹائپ لوگ تھے، چوکیدار ٹائپ لوگ تھے، باورچی وغیرہ، ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ نئے لوگ لائے گئے ہیں۔ اور یہ پوری سہولت کاری، یہاں تک کہ عمران خان کی موبائل فون تک رسائی بھی اب بند کر دی گئی ہے، اور مزید سہولتیں عمران خان سے چھن گئی ہیں۔ اور سب سے بڑی محرومی کا جو سامنا عمران خان کو کرنا پڑا ہے وہ موبائل فون پر دسترس ہے، کیونکہ اس کے ذریعے یہ شر پسندی کی ہدایات دیتا تھا، اور بیرونی رابطے بھی کرتا تھا، انٹرویو بھی دیتا تھا، اور بتانے والے بتا رہے ہیں کہ اب انٹرویوز کا سلسلہ بھی آگے نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اور لیکن ساتھ ہی دلچسپ اطلاع یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف چند روز کا ہے، یہ معاملہ صرف چند روز کا ہے، یہ سختی صرف چند روز کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چند روز کے بعد عمران خان کو ملٹری کی تحویل میں دیا جا رہا ہے، اور جہاں ملٹری کی تحویل میں جائے گا تو وہاں جو سہولتیں میسر ہوں گی اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو بہت ہی محدود سہولتیں ہوں گی۔ ملٹری کی تحویل میں جو جیل ہوتی ہے وہ غیر انسانی جیل تو نہیں ہوتی،
لیکن جس طرح کی سہولیات عمران خان کو اڈیالہ میں ملی ہوئی ہیں ان کا عشر اشیر بھی ان میں نہیں ہوگا۔ اڈیالہ میں صرف یہ عملہ ہی ملوث نہیں تھا عمران خان کی سہولت کاری کے لیے، بلکہ اس میں ایک سول جج صاحب کا بھی کارنامہ تھا جو جیل میں بیٹھ کر جنہوں نے افسروں کو معطل کیا، افسروں کو گالیاں دی، افسروں کو دھمکیاں دی کہ تم عمران خان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، یہ سہولت بھی دو، وہ سہولت بھی دو۔ اپنی نگرانی میں وہ جج صاحب جو تھے انہوں نے عمران خان کو جیل میں پے در پے سہولتیں دلوائیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی سخت آرڈر تھے کہ عمران خان کو فلاں سہولت بھی دی جائے، فلاں سہولت بھی دی جائے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی قیدی کے لیے عدالتی حکم پر کمروں کی دیواریں توڑ کر اس کا جو سیل تھا اس کو وسیع کیا گیا اور کئی سیل توڑ کر عمران خان کی حوالات میں بدلے گئے، باقاعدہ اسے ایک گیسٹ ہاؤس کا درجہ دیا گیا۔ تو اس پر بہت سارے لوگ چی بجی بھی تھے اور کئی فوج پر، ریاست پر، حکومت پر تنقید بھی کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک کرمنل کو جو ہر طرح کی غیر اخلاقی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے، جو باقاعدہ جرائم پیشہ شخص ہے، جو کرپٹ بھی ہے، جو غدار بھی ہے، جو پاکستان کو دیوالیہ کرانے کے لیے محنت کر رہا ہے، بیرون ملک لابیز استعمال کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، تو اس کو اتنی سہولتیں کیوں؟ تو بہرحال ایک طویل مدت کے بعد اب اس معاملے پر بھی ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ اس لحاظ سے بہت لیٹ فیصلہ ہے کہ یہ سختی جو ہے یعنی یہ چند دنوں کے لیے ہے، کیونکہ اس کے بعد مزید سختی عمران خان پر آنے والی ہے، جو کہ ملٹری کورٹ میں، ملٹری کی تحویل میں جب یہ جائے گا تو اس سے مزید پتہ چلے گا کہ جیل ہوتی کیا ہے، اور وہاں سے پھر واپسی کا رستہ مجھے تو کم سے کم مسدود نظر آتا ہے کہ عمران خان وہاں سے واپس ہوگا، اور یہ ایک یعنی عبرتناک کہانی اب اپنے حتمی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا، جنرل فیض کے نیٹ ورک نے بہت بڑا زلزلہ مچایا پاکستانی اداروں کے اندر بھی، سیاست کے اندر بھی، اور سب سے زیادہ بڑا زلزلہ پی ٹی آئی کے اندر۔ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لیڈر زیادہ تر اب خاموش ہو گئے ہیں۔ یہاں تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ علی امین گنڈا پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، عمران خان اس سے پہلے بھی ناراض تھا، 3-4 اقدامات اس نے ایسے کیے ہیں جس کا کسی بھی پارٹی میں ڈسپلن کے حوالے سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا عمران خان نے کہا کہ یہ 3 وزیر نکال دو، برطرف کر دو، میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو گنڈا پور نے نہ صرف یہ کہ انہیں نکالا نہیں ہے، وہ ابھی تک اپنے محکموں پر کام کر رہے ہیں، بلکہ انہیں بلا کر بتا دیا کہ عمران خان تمہارے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، اور اس کے جواب میں پھر ان وزیروں نے عمران خان کو برا بھلا کہا۔ پھر عمران خان نے کچھ افسروں کے تبادلے کا حکم دیا، اس نے کسی افسر کا تبادلہ نہیں کیا۔ پھر عمران خان نے ایک وزیر کو ڈیوٹی لگائی کہ تم فلانے معاملے میں تحقیقات کرو اور مجھے رپورٹ دو۔ تو اس سے پہلے گنڈا پور نے کمیٹی بنائی تھی، جب عمران خان نے اس وزیر کی ڈیوٹی لگائی تو وہ وزیر اس میں پہلے شامل تھا۔ جب عمران خان نے اس وزیر کو خصوصی ٹاسک دیا تو گنڈا پور نے اس وزیر کو اس کمیٹی سے ہی نکال دیا۔ اب عمران خان اس پر کچھ بولنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہا کہ اب وہ کیا بولے، کیا یہ کہے کہ گنڈا پور میری باتیں نہیں مانتا۔ تو تازہ ترین اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہوئے، تو لیکن تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ عمران خان کی خصوصی ہدایت تھی کہ 14 اگست کو پورے ملک میں آزادی مارچ کیا جائے۔ اچھا، باقی 3 صوبوں میں تو آزادی مارچ کہیں بھی نظر نہیں آیا، صرف پنڈی میں چند درجن موٹر سائیکل، چند درجن بھی نہیں تھے بلکہ شاید 1.5 درجن تھے، 15-16 موٹر سائیکل یہ ریلی نکلی۔ باقی 3 صوبوں میں کچھ نہیں ہوا۔ پختونخوا میں البتہ کہیں کہیں چھوٹی موٹی ریلیاں نکلی اور شیر مروت نے ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا، اس کے علاوہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کسی تقریب میں نظر نہیں آیا، وہ ایوان وزیر اعلیٰ سے، چیف منسٹر ہاؤس سے باہر نکلا ہی نہیں، 13 اگست کو بھی، 14 اگست کو بھی۔ اس نے پی ٹی آئی کی کسی سرگرمی میں شرکت نہیں کی، کوئی بیان نہیں دیا، اور یہ عمران خان کو اس کی رپورٹ پہنچی تو عمران خان بہت ڈپریس ہوا، پریشان ہوا۔ اب مسئلہ وہی ہے کہ یہ چھپکلی ہے، یعنی علی امین گنڈا پور عمران خان کے منہ میں چھپکلی، جس طرح سانپ کے منہ میں چھپکلی ہوتی ہے کہ نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے،
اس طرح کا مسئلہ وہ بن گیا ہے۔ یعنی عمران خان اب کیا کہے، کیا وہ پبلک میں یہ بیان دے، کسی وکیل کے ذریعے اخبارات میں یہ خبر چھپوائے، ٹی وی پر یہ خبر چلوائے کہ گھنٹہ پور باغی ہو گیا، میں اس کو پارٹی سے نکال رہا ہوں، اور اگر خاموش رہتا ہے تو تب بھی یہ مسئلہ، یعنی کہ گنڈا پور بھی عمران خان سے عملاً باغی ہو گیا۔ اس کی تقریروں وغیرہ پر مت جائیے جو وہ گاہے بگاہے کرتا رہتا ہے، وہ ڈبل ایجنٹ تھا، اب مجھے لگ رہا ہے وہ کچھ سنگل ایجنٹ بننے والا ہے، یعنی ان کی طرف چلا گیا عمران خان کو چھوڑ کر، اور اگر گیا نہیں ہے تو چلا جائے گا۔ تو اصحاب پر جو اثر پڑا ہے، کل عدالت میں جو پیشی تھی اس میں کل دونوں واقعات پاگل پن کے عدالت میں پیش آئے۔ ایک عمران خان کے ساتھ جب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے اسے منع کیا، اسے نہیں اخبار نویسوں کو منع کیا کہ آپ لوگ سوالات کرتے ہو سیاسی، اور پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، معاملہ لمبا ہو جاتا ہے، پھر ہماری پیشی ہو جاتی ہے کہ تم نے یہ کیوں کرنے دیا، تو براہ کرم آپ گریز فرمائیں اس طرح کی سوال جواب سے۔ تو عمران خان جو کونے میں کھڑا تھا وہ ہائپر ہو گیا، اس نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو باقاعدہ گالیاں دی، سخت سست کہا اور بڑے سخت فکرے کہے، اس کی توہین کی، انسلٹ کی۔ یعنی یہ عمران خان کے ذہن پر پڑنے والے اثر کا ایک نتیجہ ہے، یہ ایک پرتو ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ عمران خان آہستہ آہستہ اپنے حواس کھو رہا ہے، ہوش و خرد سے بیگانہ ہو رہا ہے۔ لیڈر جیل میں ہو یا جیل سے باہر، وہ اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے، اپنے آپ کو کمپوز رکھتا ہے، یہ تو ڈی کمپوز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور دوسرا واقعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش آیا، جہاں پی ٹی آئی کے ایک دہشت گرد اظہر ماشوانی کے بھائی کی بازیابی کا مسئلہ تھا۔ سرکاری حکام نے بتایا کہ ہم نہ تو وہ ہمارے پاس ہے، نہ ہم نے اسے اٹھایا ہے، نہ ہمیں یہ ابھی تک پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس پر وہ جو ایوبی جج تھا وہ گرم ہو گیا۔ چلیے گرم ہونا تو خیر اور بات ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے مسئلے پر ہر کیس میں گرم ہوتی ہے۔ یہ 6 جج جو ہیں جن کو عمران خان نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں، لیکن کل تو اس نے کمال کر دیا، اس نے کہا کہ منگل تک میں ٹائم دیتا ہوں۔ یہ دہشت گرد اظہر ماشوانی جو ہے، یہ دہشت گرد کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ دہشت گرد اظہر ماشوانی کے بھائی کو منگل تک برآمد کرو، ورنہ میں دماغ کھو دوں گا اور پتہ نہیں کیا کر دوں گا۔ یعنی پاگل ہو جانے کی اس نے دھمکی دی ہے۔ کیا آپ نے پوری معلوم ہسٹری میں، عدلیہ کی پوری دنیا کی معلوم ہسٹری میں کسی جج کا ایسا بیہیویئر دیکھا، کسی جج کے منہ سے ایسی دھمکی سنی کہ میں پاگل ہو جاؤں گا، میں دماغ کھو بیٹھوں گا، میں پتہ نہیں پھر کیا آرڈر کر دوں گا، اور پتہ نہیں کیا قیامت مچا دوں گا، کیا کوہرام مچا دوں گا، کیا تباہی مچا دوں گا۔ آپ نے جو تباہی مچائی ہے اب تک وہ سب نے دیکھ لی ہے، اور سب نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ آپ کی مچائی ہوئی تباہی کا پی ٹی آئی کو فائدہ کچھ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہی ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ مزید نقصان پہنچا کر دیکھ لیں، لیکن بہرحال یہ ایک مثال قائم کر دی کہ ایک جج کہہ رہا ہے کہ میں تو پاگل ہو جاؤں گا، یعنی دھمکی دے رہا ہے حکومت کو کہ میں پھر پاگل ہو جاؤں گا اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو یہ پی ٹی آئی کی صفوں میں جو ذہنی زلزلہ ہے، ذہن ان کے متاثر ہو رہے ہیں، ان کے لیڈر استعفیٰ دے رہے ہیں، کوئی کسی بہانے استعفیٰ دے رہا ہے، کوئی کسی بہانے بھاگ رہا ہے۔ وہ میاں اظہر نامی چور کا بیٹا جو ہے حماد اظہر، اس سے بڑا چور، باپ سے بھی بڑا چور حماد اظہر، اس نے پنجاب پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بہتر آدمی آنا چاہیے، یہ کیا پتہ نہیں کیا مجبوریاں کیا ہے، بھاگنے کے بہانے ہیں، آنے والا وقت ان کو نظر آ گیا ہے کہ کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ انہوں نے ملک کے ساتھ جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس کا حساب جلدی شروع ہو گیا۔ تو ناظرین، ثاقب نثار جو ایک بڑا مشہور کرمنل ہے، مشہور ٹھگ ہے اور ڈیم فنڈ کا چور بھی ہے، وہ جنرل فیض کی نیٹ ورک میں شامل تھا۔ اس کے بارے میں تفصیلات اور ثبوت اور ڈاکومنٹری پروف جو ہے وہ اداروں کے پاس موجود ہیں۔ اور یہ میں وضاحت کر دوں کہ میں نے پرسوں اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ فیض کو گرفتار 4 دن پہلے کیا گیا تھا، لیکن خبر بعد میں جاری کی گئی، تو خیر بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی۔ فیض کو جس دن گرفتار کیا گیا اسی دن اس کی گرفتاری کی اطلاع دی گئی، اور 4 دن پہلے سے گرفتار ہونے کی اطلاع ٹھیک نہیں تھی، اور اس کا علم فیض کو بھی نہیں تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا کل، کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ لیکن اوپر کے سطح سے کوئی نہ کوئی مخبری ہوئی ثاقب نثار تک،
اور وہ 7 اگست کو پاکستان سے فرار ہو گیا۔ یعنی یہ ایسا تو نہیں تھا کہ اسے 8 فروری کو اسے بھی 8 اگست کو اسے بھی گرفتار کیا جانا تھا، اس کی فوری گرفتاری کا کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا، یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسے گرفتار کرنا ہے۔ تو اس کے کسی بہی خواہ نے، جو ظاہر ہے کہ اپر سرکل میں کوئی ہوگا، کوئی چھوٹے سرکل کا آدمی تو اتنی بڑی مخبری نہیں کر سکتا، اس نے ثاقب نثار کو خبردار کر دیا کہ بھئی کچھ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، تم اپنا کچھ پربند کر لو، کچھ بندوبست کر لو۔ اور ثاقب نثار کو اس پر اعتماد تھا، اس کی اطلاع پر، چنانچہ اس نے افراتفری میں دبئی کا ٹکٹ کٹوایا اور دبئی پہنچ گیا، وہاں سے یہ لندن پہنچ گیا۔ کل اس کا وہاں ایک پریس ٹاک بھی آئی ہے کسی رپورٹر کے ساتھ، اس میں اس نے کہا کہ میں ابھی 2 ہفتے یا 1.5 ہفتہ برطانیہ میں رہوں گا، اور اس کے بعد سوئٹزرلینڈ اور ناروے یا 2 ملکوں کے نام لیے اس نے، پھر اس کے بعد میں کچھ دن وہاں بھی رہوں گا، اور 15 دن کے بعد میں پاکستان واپس چلا جاؤں گا۔ واپس اس نے کیا آنا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ اسے پکڑا جائے گا۔ تو اچھا، یہ خبر کنفرم ہے کہ اس کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ اس کی گرفتاری کب ہوگی یہ طے نہیں ہوا تھا، لیکن یہ جو 78 افراد حسن ایوب صاحب نے اطلاع دی ہے کہ یہ گرفتار کر لیے جائیں گے، تو ان میں ثاقب نثار کا نام بھی شامل ہے۔ اور ظاہر ہے یہ 78 کے 78 ایک دم تو نہیں پکڑے جائیں گے نا، کوئی 4 ایک دن پکڑے جائیں گے، کوئی 6 2 دن بعد پکڑے جائیں گے، جو بھی ان کے ذہن میں پلان ہوگا، جس کا ہمیں کسی کو علم نہیں ہے۔ تو ثاقب نثار کو، اب ثاقب نثار تو اڑ گیا، تو اس سے یعنی یہ طے ہوا ہے کہ جب مرحلہ آئے گا اس کی گرفتاری کا، تو اسے انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جائے گا، اگر یہ پاکستان واپس نہ آیا تو، کیونکہ پھر اس کے جرائم کی تشہیر بھی کر دی جائے گی متعلقہ ملک میں، جہاں بھی یہ ہوگا، برطانیہ میں ہوگا یا سوئٹزرلینڈ میں ہوگا یا ناروے میں ہوگا، جس ملک میں بھی یہ ہوگا، اس ملک کے ساتھ رابطہ کر کے اس کے فیض نیٹ ورک کے ساتھ گٹھ جوڑ کی، اور ریاست کے خلاف جرائم کے حوالے سے یا اس کی جو کرپشن ہے اس کے حوالے سے دستاویزی ثبوت اس حکومت کو دے کر اس سے واپس مانگا جائے گا، اور ایک درخواست پھر انٹرپول کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اب یہ بھی ایک عبرت کا پہلو ہے، کس طرح دن بدلتے ہیں، کہ ثاقب نثار وہ شخص تھا جو چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر فرعون بنا ہوا تھا، فرعون سے بھی اوپر کی کوئی چیز بنا ہوا تھا، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بہت کچھ یاد ہوگا کہ اس کے ذہن میں جو خناس بھرا تھا وہ فرعون کے دماغ میں موجود خناس سے بھی بڑا تھا۔ تو اب اسی شخص کو انٹرپول کے ذریعے لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے لیڈر شرجیل میمن کا ایک ٹویٹ آیا، بیان آیا، اس کا جو خلاصہ ہے وہ کچھ یہ ہے کہ غلیظ ثاقب نثار جنرل فیض کے نیٹ ورک کا حصہ تھا، اور یہ کرسی پر بیٹھ کر سیاستدانوں کی کردار کشی کیا کرتا تھا، بے گناہوں کو جیلوں میں ڈلواتا تھا، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اب آپ 2017-18 کے ثاقب نثار کو یاد کیجئے، اور کہ اس کا کیا انداز تھا، کس طرح وہ دکانوں میں ایک جنگلی بھینسے کی طرح دکانوں میں گھس جاتا تھا، ہوٹلوں میں گھس جاتا تھا، ہسپتالوں میں گھس جاتا تھا، برتن، چیزیں، موبائل فون اٹھا کر زمین پر پھینکتا تھا، گالیاں بکتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، تمہیں میں یہ کر دوں گا، تمہارا ہسپتال بند کرا دوں گا، تمہاری زندگی حرام کر دوں گا، تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، اس طرح کی باتیں کرنے والا ثاقب نثار اب اپنی گرفتاری کے خوف سے سہما ہوا ہے، ہوائیاں چھوٹی ہوئی ہیں، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ حد سے زیادہ سہما ہوا ہے۔ ظاہر ہے جو جتنا ظالم، جتنا بڑا بدماش ہوتا ہے، جب خود پر مصیبت پڑتی ہے تو اس سے زیادہ بزدل کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ صورتحال چل رہی ہے، اور یہ جو فکرہ ہے نا، سب سے اہم فکرہ کل کا ISPR کے پریس ریلیز کا کہ فیض کے نیٹ ورک کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تو فیض کے نیٹ ورک کے بارے میں پھر یہ بتا دوں کہ یہ صرف عمران خان کے ساتھ سیاسی گٹھ جوڑ نہیں تھا، یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی۔ اب آپ سوچئے کہ ایک فوجی افسر، کتنا بڑا فوجی افسر، ISI کا چیف، جو فوج میں پہلے چھوٹے عہدے پر رہا، پھر بڑے عہدے پر رہا، پھر اس سے بڑے عہدے پر گیا، پھر اس سے بڑے عہدے پر گیا، اور پھر سب سے بڑے عہدے پر گیا، اور فوج کے بل بوتے پر جس نے اپنی جائیداد بنائی، اپنا نام بنایا، اپنا اقتدار بنایا،
بے شمار اپنی برادری کے اور واقف کاروں کے لوگوں کو سرکاری ملازمتیں دلوائیں، ان کے کام کیے، جائز ناجائز کام کیے، عمران ریاض کو زمینوں پر قبضے کرائے۔ جس فوج کے بل بوتے پر اس نے یہ سب کچھ کیا، اسی فوج کی 232 تنصیبات پر حملے کا نقشہ بھی اسی جنرل فیض نے بنا کر عمران خان کو دیا، اور مٹکے والی سرکار نے اس کو اپروو کیا۔ یہ بات میں کل بتانا بھول گیا، بڑی مزے کی بات ہے کہ جنرل فیض، عمران خان اور بشرا ایک ہی جگہ بیٹھ کر یہ منصوبہ طے کر رہے تھے، اور یہ جو بشرا بی بی سی جادوگرنی، اس نے کہا کہ یہ سارے کام کا جو نقشہ آپ نے بنایا ہے، پہلے میں اس کو مٹکے میں ڈال کر دیکھوں گی کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے، اور اگر وہاں سے جواب ہاں میں آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس منصوبے میں تبدیلی کرنا پڑے گی۔ اس نے پھر مٹکے میں پرچیاں ڈالی، جو وہ ڈرامہ کرتی ہے، دال ماش، کالے ماش، فلانا ڈھمکانا، اور پھر پرچیاں اس نے مٹکے میں ڈالی، اور پھر ہاتھ اندر ڈالا، اور پھر پتہ نہیں کون سی پرچی پکڑی، اور پھر یہ اعلان کیا کہ ہاں یہ منصوبہ بالکل ٹھیک ہے، یہ منصوبہ کامیاب ہوگا، آسمانی طاقتوں کی طرف سے اشارہ مل گیا ہے۔ اب پتہ نہیں آسمانی طاقتیں رستے میں ہیک ہو گئی تھی، کیا ہو گیا تھا، وہ سارا کام الٹا پڑ گیا، اور اب بشرا بی بی بھی ٹانگی جائے گی، اس کو بھی لٹکایا جائے گا، اس کے کیونکہ اس کے جرائم بھی کوئی وہ روایتی قسم کے کرپشن کے جرائم نہیں ہیں کہ ہار چوری کر لیا، گھڑی چوری کر لی، ہیرے لے لیے، فلانا کر لیا، فلانا کر لیا، جن کی سزا قید بنتی ہے۔ اب اس کے ساتھ بھی کچھ خطرناک ہونے والا ہے۔ ناظرین، کئی اطلاعات اور بھی ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں، پروگرام لمبا ہو گیا، اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔